حضرت ایوب علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک بیمار رہے، ہے نا، بیمار رہے نا، 20 سال بیمار رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے بھی شفا دے سکتے تھے، اللہ تعالیٰ تو ایسے بھی شفا دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، کچھ نہ کچھ تو حرکت کرنی پڑے گی۔ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے پاؤں کو زمین پر مارے ہیں اور زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا اور جسم کی بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ ساری بیماریاں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو بغیر کیا کہتے ہیں کہ اسباب کے، بغیر پیر مارے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے، لیکن دنیا والوں کو یہ بتلانا تھا کہ یہ دنیا دارالاسباب، یہاں کچھ نہ کچھ حرکت کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ ہلکی حرکت ہو، معمولی سبب ہو یا بھاری سبب ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سبب کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ سبب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بتائیے 20 سال کی بیماری ایک معمولی حرکت کے ساتھ پاؤں کو زمین پر مارنا، ہاں، اس سے کیسے بیماری دور ہو جائے گی؟ اس سے کیسے بیماری دور ہو جائے گی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ عقل میں آنے والی بات ہے۔ 20 سال کی بیماری ہلکا سا زمین پر پیر مارنے سے وہ بیماری ختم ہو گئی، ہاں، ایک معمولی سبب کو اختیار کرنے سے وہ بیماری ختم ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ تعلیم دینا تھا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے تئیں، یہ تعلیم دینا تھا، اپنے بندوں کو یہ تعلیم دینا تھا کہ معمولی دنیا کے اندر جو تم کیا کہتے ہیں کہ کوئی کام کرو، کوئی معاملہ تمہارے ساتھ ہو تو سبب کو اختیار کرو، لیکن مکمل اعتماد اور بھروسہ جو ہے وہ میری ذات پر ہونی چاہیے۔ سبب کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن سبب کو اختیار کرنا ہے۔ دنیا کا جو نظام ہے، اس نظام کے تحت کیا کہتے ہیں، آپ کو سبب کو اختیار کرنا ہے، لیکن سبب پر مکمل اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا۔ حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام درد ذہ میں تھی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مریم، کھجور کے درخت کو کیا کہتے ہیں کہ ہلاؤ، اور اس سے تازہ کھجوریں گرنے لگی، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اس کھجور کو حضرت مریم علیہ السلام نے کھایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو بغیر کھجور کے درخت کے تازہ کھجوریں اللہ تعالیٰ پہنچوا سکتے تھے، بغیر کھجور کے درخت کے، بغیر حضرت مریم علیہ السلام کے کھجور کے درخت کو بغیر ہلائے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا کہتے ہیں کہ کھجور پہنچا سکتے تھے۔ اللہ کی قدرت سے تو کوئی چیز باہر نہیں، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے یہ کہا کہ مریم، اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ، کھجور کے درخت کو ہلاؤ، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی اور تم اس سے کھا لینا۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک کھجور کے درخت کو چند مرد مل کر کے بھی نہیں ہلا سکتا۔ کھجور کا درخت چند مرد مل کر کے بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن حضرت مریم علیہ السلام اکیلی، اور وہ بھی درد ذہ کے اندر، اس حالت کے اندر، ایک صنف نازک، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کھجور کے درخت کو ہلائی، اور وہ کھجور کا درخت ہلا بھی اور اس سے کھجوریں بھی گری۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو پتہ یہ چلا کہ سبب کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ دنیا ہے، دنیا دارالاسباب ہے، اس کے اندر سبب کو اختیار کرنی، بغیر سبب کو اختیار کیے ہوئے، بغیر
سبب کو اختیار کیے ہوئے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا جاتا. اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، سبب کو اختیار کیا. لیکن سبب کو سبب کے درجے میں رکھنا. سبب اسباب جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اسباب کوئی معنی نہیں رکھتا. دیکھیں نا آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے آگ میں ڈال دیا. تو آگ کا کام تو جلانا ہے، پھر بھی وہ آگ نہیں جلائی، پھر بھی وہ آگ گلے گلزار بن گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو سبب کے اندر بھی حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. کوئی سبب جب ہم اختیار کرتے ہیں نا تو اس سبب میں حکم بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ کا کام جلانا تھا، لیکن پھر بھی وہ آگ نہیں جلائی. آگ کو حکم نہیں ملا تھا اللہ کی طرف سے کہ تم اس کو جلاؤ. سمجھ میں آ رہے بات؟ تو اسباب جو ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، اس اسباب کے اندر بھی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. ہم جو بیمار پڑتے ہیں، دوا کھاتے ہیں، تو دوا سے شفا اسی وقت ملے گی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا شفا دینے کا. اے دوا تو شفا دے اس کو، تب وہ دوا شفا دے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بھی ہم اسباب جو اختیار کرتے ہیں اور تدبیر جو اختیار کرتے ہیں، تو اس اسباب اور تدبیر میں کچھ نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا حکم جب ہوگا تبھی جا کر کے وہ آپ کا معاملہ حل ہونے والا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ لیجیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں، لیکن وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر نہیں چلی. حالانکہ چھری کا کام کیا ہے؟ چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹنا. آپ کسی بھی چیز پر اس کو رگڑیے، کاٹے گی. وہ کٹنے والی جو بھی چیز آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ چلائیے، وہ کاٹ دے گی. اس کے باوجود حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کٹی. گردن پتہ یہ چلا کہ اسباب کو حکم جب تک اللہ کی طرف سے نہیں ملتا ہے، وہ اسباب بھی اپنا اثر نہیں دکھلاتی، وہ سبب بھی اپنا اثر. تو دنیا کے اندر جتنے بھی اسباب ہیں وہ سب اپنا اثر دکھلانے میں اللہ کے محتاج ہیں. دنیا میں جتنے بھی اسباب ہیں جس کو ہم اور آپ اپناتے ہیں، وہ سارے اسباب کیا کہتے ہیں، اپنا اثر دکھلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں. پانی سے ہم اپنی پیاس بجھاتے ہیں نا. اگر اللہ چاہے تو پانی آپ کی پیاس نہ بجھائے. آپ جو ہے وہ پوری بالٹی پی لے پھر بھی آپ کی پیاس نہ بجھے. اللہ چاہے تو آپ پورا کھانا کھا لے، پورا ایک دیگ کھانا کھا لے، اور اللہ چاہے تو آپ کی بھوک جو ہے وہ ختم نہ ہو. تو اسباب کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا. اصل چیز کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی مرضی. تو یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس کے اندر سبب کو اختیار کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اللہ کا نظام ہے، سبب کو اختیار کرنا. لیکن بھروسہ اور اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اسی کو توکل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسباب کو اپنا کر کے اور مکمل اعتماد اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، اللہ کی ذات پر. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو غار میں چھپے ہوئے تھے، غار میں چھپے ہوئے تھے. کون کون چھپے ہوئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں چھپے ہوئے تھے. اور دشمن آپ کی تلاش میں غار کے پاس پہنچ گیا ہے نا، غار کے پاس پہنچ گیا نا. اور اندر سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دیکھ رہے ہیں کہ دشمن باہر غار کے کھڑا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تھوڑا خوف کا اظہار کیا. سمجھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی اب کیا ہوگا؟ دشمن تو یہاں تک پہنچ گیا.
وہ ہماری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، دشمن نظر آ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو شخصوں کے بارے میں جس کے ساتھ تیسرا خدا ہو؟ ان دو شخصوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جس کا تیسرا خدا ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی، تو سارے اسباب کو، ساری تدبیروں کو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے اسباب، ساری تدبیریں جو ہے وہ سب فیل ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے وہی مرضی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، انسان کی ساری تدبیریں اور انسان کے سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسباب پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا، اور کبھی کبھی تھوڑا سبب، ہلکا سبب، کسی بھی سبب کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، تھوڑا ہلکا سبب بھی کیا کہتے ہیں کہ وہ کام کر جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات ملی، اتنی بڑی بیماری سے نجات ملی، ہلکا سا پیر مارا، ہلکا سا سبب اختیار کیا نا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر اس چیز کو پورا کرنا ہو تو سبب کا محتاج نہیں، چاہے ہلکا سبب اختیار کرے یا بھاری سبب اختیار کرے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو بغیر سبب کے بھی کام کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جی۔